پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں عورتیں ظاہر ہوں گی جن کا لباس ایسا ہے کہ گویا وہ برہنہ ہیں۔ ہر چیز ان کی ظاہر ہوگی، سر کے بال ابھرے ہوں گے، دنیا کی لذتوں میں غرق مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں گی۔ یہ کبھی بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ بہشت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ ابن بابویہ حتمی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ناقل ہیں کہ حضور نے فرمایا آخر زمانہ بدترین زمانہ ہوگا جو قیامت کے قریب ہوگا۔ اس وقت عورتیں ظاہر ہوں گی، زینت کردہ لباس پہنے ہوئے، ننگی ہوں گی، دین سے خارج ہوں گی، لذتوں اور شہوتوں میں مشغول، فتنوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوں گی، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کریں گی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سخت عذاب میں مبتلا رہیں گی۔ مولائے متقیان امیر المومنین سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور شدت سے گریہ فرما رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ گریہ کا کیا سبب ہے؟ فرمایا علی، شب معراج جب مجھے آسمان پر لے گئے تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا پایا، اس کی یاد نے مجھے رلایا۔ ایک عورت کو دیکھا سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، یہ عورت اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا۔ یہ عورت زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی تھی۔ تیسری عورت کو دیکھا کہ پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے سے راضی نہ کرتی تھی اور مانے ہوتی تھی۔ چوتھی عورت کو دیکھا پاؤں سے لٹکی ہوئی ہے، یہ عورت بغیر اجازت کے شوہر کی گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ پانچویں عورت کو دیکھا جو اندھی، بہری اور گونگی تھی، آگ کے صندوق میں بند ہے اور اس کے سر کا مغز ناک کے راستے سے بہہ رہا ہے۔ میرے استفسار پر جبرائیل نے بتایا کہ یہ عورت نامحرموں سے اپنے آپ کو نہ چھپاتی تھی اور زنا سے بچے پیدا کر کے شوہر کے نام سے منسوب کرتی تھی۔ چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے بندھے ہوئے ہیں، مار و عقرب اسے کاٹ رہے ہیں۔ یہ عورت اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی تھی اور غسل جنابت کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور نماز کو معمولی سمجھتی تھی اور نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی۔ ساتویں عورت کو دیکھا کہ اس کے بدن کا گوشت آگ کی قینچی سے آگے پیچھے سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ عورت مردوں کو اپنا آپ دکھاتی تھی اور اس خواہش میں رہتی تھی کہ مرد اس کی طرف رغبت کریں۔ آٹھویں عورت کو دیکھا کہ بدن تو گدھے کا ہے اور سر سور کا ہے، یہ عورت سخن چین یعنی جھوٹ بولنے والی تھی۔ نویں عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی ہے اور آگ اس کی پیٹھ سے داخل ہوتی ہے اور منہ کے راستے سے نکلتی ہے۔ عذاب کے فرشتے اس کو آتشی گرزوں سے مار رہے ہیں۔ یہ عورت رقاصہ، گانے والی اور حسد کرنے والی تھی، اور عین ممکن ہے کہ گانے سننے والی اور ناچ دیکھنے والی عورتیں بھی ایسے ہی عذاب سے نوازی جائیں۔ 10ویں عورت کو دیکھا کہ اپنے گوشت کو خود چبا رہی ہے اور آگ نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔
یہ عورت نامحرموں کے لیے زینت کیا کرتی تھی اور بناؤ سنگار کر کے بے حیائی، بے غیرتی اور بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اب ان باتوں کے بعد کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے یا ایمان کی بات کرے تو چہ نسبت خاک را بعالم پاک والی بات رہ جائے گی۔ اب تو پاک دامن لڑکی کی تلاش کے لیے چراغ رخ زیبا کی ضرورت ہے، اگر مل سکے تو نایاب اور انمول موتی ہے، اور اس زمانے میں تو دین کو اور ایمان کو سنبھالنا آگ کے انگارے کو پکڑنے سے بھی سخت ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھوں میں لینا آسان ہے۔